یہ بچی کہتی ہے کہ ہم مدرسے میں پڑھتے ہیں، بچیاں پڑھ رہی ہوتی ہیں تو کچھ لوگ آ کے کہتے ہیں جی قرآن خوانی کروا لیں، تو ہماری جو باجی ہیں پڑھانے والی وہ ہم سب کو زبردستی سپارے ہاتھ میں پکڑا دیتی ہیں اور کہتی ہیں پڑھو۔ اب ہمارا دل نہیں چاہ رہا ہوتا پڑھنے کو، تو کیا ہم پڑھیں یا نہ پڑھیں؟ دیکھیں، زبردستی باجی بھی نہیں کروا سکتی۔ قرآن خوانی کوئی واجب نہیں ہے، کوئی فرض نہیں ہے، لیکن یہ ہو سکتا ہے کہ وہ اس لیے کہتی ہوں کہ وہ ڈونیشن وغیرہ دیتے ہیں، ایسے لوگ جو قرآن خوانیاں کروا دیتے ہیں، مدرسے کو مالی امداد فراہم کرتے ہیں۔ تو اس میں بیٹا اگر آپ تھوڑا سا باجی کے ساتھ تعاون کر لیں کہ وہ مدرسہ چلا رہی ہوں گی، ان کو تھوڑی پرابلم ہوگی، بجلی کا بل، دیگر چیزیں، تو اگر اس کو آپ کر لیں تو بیسٹ ہے۔ لیکن شرعی لحاظ سے اگر آپ کے ہاتھ میں سپارہ پکڑا بھی دیا جائے، آپ پہ کوئی واجب نہیں ہے اس سپارے کو پڑھنا، اور بے دلی کے ساتھ اور اتنی کوفت کے ساتھ پڑھنے میں تو ہو سکتا ہے کہ آپ بھی گناہ گار ہو جائیں، اور جو زبردستی آپ کو پڑھوا رہا ہے اس کی طرف بھی گناہ کی نسبت ہو جائے۔ اس لیے میرا مشورہ یہ ہوگا کہ تھوڑا سا آپ یہ باجی کی جگہ اپنے آپ کو رکھ کر دیکھیں کہ بعض اوقات میں نے یہ دیکھا ہے کہ ادارے والوں کو مجبوراً کروانا پڑتا ہے۔ وجہ کیا ہوتی ہے؟ سامنے بڑا پاورفل ہوتا ہے، اگر اس کو منع کر دیں کہ ہمارے بچے نہیں پڑھ رہے تو ناراض ہو جاتے ہیں اور نقصان پہنچانے پر اتر آتے ہیں۔ تو کسی کے شر سے محفوظ رہنے کے لیے، کسی کے نقصان سے بچنے کے لیے، کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے دینی فائدہ حاصل کرنے کے لیے کہ ادارہ چلے، اگر محتمم ایسا کر رہا ہو تو اس کی گنجائش نکل سکتی ہے۔ اگر آپ ان کی جگہ ہوتی اور اس طرح آپ کو یہ خوف ہوتے، اندیشے ہوتے، یا پھر دین کی مدد آپ کی نیت میں شامل ہوتی اور پھر کوئی بچی منع کر رہی ہوتی، تو شاید آپ بھی بیڈ فیل کرتی کہ بھئی ہم ایک اچھے مقصد کے لیے کر رہے ہیں اور یہ بچی منع کر رہی ہے۔ تو تھوڑا سا آپ بھی کوآپریٹ کریں، اور اگر باجی آپ کی سن رہی ہیں تو میں ان سے بہن سے بھی گزارش کروں گا بچیوں کے ساتھ، بچوں کے ساتھ زبردستی نہ کریں۔ جب ہم بھی، مجھے اچھی طرح یاد ہے، بچپن میں ہم لوگ پڑھتے تھے مدرسے میں ایک مسجد کے اندر، تو جب وہ قرآن خوانی کے لیے کہتے قاری صاحب زبردستی ہم لوگوں کو لے کر جاتے تھے، اور مجھے اچھی طرح اپنی کیفیات میں تو خیر بڑا شوق میں جاتا تھا، لیکن کچھ اور لوگ تھے ہمارے ساتھ میں جو بڑی عمر کے لوگ تھے، جو پڑھ رہے ہوتے تھے، لڑکے تھے، وہ بڑے کوفت کا شکار ہوتے تھے اور چاہتے تھے کوئی نظر بچے اور ہم بھاگیں۔ اس طرح لے جانا بچوں کو قرآن خوانیوں کے اندر، جبکہ بچوں کا دل نہیں چاہ رہا، اور وہ کرتے کیا ہے؟ یوں انگلیاں چلاتے ہیں، تیز 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 تیز، بھائی یوں دیکھتے رہیں گے، دیکھتے ادھر ادھر دیکھا، 2 صفحے پلٹ دیے، 3 صفحے پلٹ دیے۔ یہ قرآن کے ساتھ اچھا سلوک تو نہیں ہے۔ آپ اپنی کیفیات کی وجہ سے قرآن کے ساتھ نامناسب رویہ اختیار کریں، یا جو باجی ہیں یا استاد ہے، حافظ صاحب ہیں، قاری صاحب ہیں، وہ قرآن کے ساتھ ایسا معاملہ زبردستی کروائیں، یہ قطعاً غیر مناسب ہے۔ اور یہ یاد رکھیے کہ جب بھی قرآن خوانی ہو، ایک ہے مدرسہ، مدرسے میں بچے بلند آواز سے سبق یاد کرنے کے لیے بلند آواز سے پڑھ سکتے ہیں، لیکن جب اسی مدرسے کو آپ قرآن خوانی کا نام دیں گے کہ اب قرآن خوانی ہو رہی ہے، اس میں بلند آواز سے قرآن پڑھنا حرام ہوگا۔ اس میں ہر ایک بس اتنی آواز سے پڑھے کہ اپنے کان تک سنیں۔ بلند آواز سے پڑھوائیں گی باجی تو گناہ گار ہوں گی، اور بچے بھی گناہ گار ہوں گے، جو ان میں بالغ ہیں وہ گناہ گار ہوں گے۔